آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل و بالا و برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودا گیا کوئی مصنوعی چشمہ نہیں، بلکہ آج سے تقریباً 4000 قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ صادر فرمایا، جس کے ذریعے سے یہ پاک پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر صحرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس سے اوپر ہوئی تو بہت دعاؤں اور منتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو عرب کے دور صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ ہی غذا کا کوئی انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، بی بی ہاجرہ اب تک جو شام کے سرسبز اور شاداب بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی، اللہ کا حکم سنتے ہی بنا کچھ سوچے تیار ہو گئیں۔ انہیں اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ تو حکم ہوا کہ انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرا گھر اور ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے کے نیچے لے کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پر چھوڑ دو، یہ خدا تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس میں تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھی۔ تپتے صحرا کی گرمی اور دھوپ، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کی شکم دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس کی شدت سے تلملانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگی۔ جب آپ دور سے بیاباں کی طرف دیکھتی تو آپ کو پانی کا چشمہ نظر آتا، لیکن جب قریب آتی تو وہاں پر ان کو سراب نکلتا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑیں، مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کی طرف واپس آئیں تو اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلی زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑی رگڑ رہے ہیں، جہاں سے اللہ عز و جل کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، آپ نے اس جگہ زمین پر ضرب ماری، اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام
اس چشمے کے چاروں طرف پانی کے انحصار کے لیے مٹی اور پتھروں کو جمع کرنے لگیں۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا، زمزم، رک جا رک جا۔ اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ چشمے سے حضرت ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئیں اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے وہاں پر ایک پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں وہاں پر قیام کرنے دے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں پر بھی پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، پھر انہی کی اولادوں سے قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔